Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Iqbal from Toronto. Assalamu alaikum. آج ایک خوبصورت دن ہے. کل ہمارے یہاں مقامی چھٹی تھی ایک وکٹوریا ڈے کی. جب بھی ویکینڈ ہوتا ہے یا کوئی چھٹی کا دن ہوتا ہے تو کلاؤڈی موسم ہو جاتا ہے یہاں پہ. جب ورکنگ ڈے آتا ہے تو پھر یہ سنی ڈے آ جاتا ہے. یہاں یہ مسئلہ ہے، اکثر ہو جاتا ہے. بہرحال آج بات کرتے ہیں. آج کیا بات کرنی ہے؟ آج صرف ایک ہی بات کرنی ہے، لالا رؤف ہسن کی، جو پی ٹی آئی کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں. انتہائی پڑھے لکھے اور نفیس آدمی ہیں. ان پر نامعلوم افراد نے اسلام آباد کے سینٹر میں، نامعلوم افراد بھی وہ جن کا پوری قوم کو پتہ ہے کہ وہ اچھی طرح انہیں معلوم ہے، وہ جان گئی ہے قوم ان کے بارے میں. ان نامعلوم افراد نے ریڈ زون ایریا میں اسلام آباد کے سینٹر میں ہجڑوں کا روپ دھار کے لالا رؤف حسن پر اٹیک کیا اور اسے زخمی کر دیا. حق اور سچ کی آواز کو دبانے کا یہ پرانا طریقہ ہے، صدیوں پرانا طریقہ ہے. جبر سے، ظلم سے، دھمکی سے، ڈر کی فضا پیدا کر کے تو اپنے موقف کو منوایا جائے. یہ آج کی دور کی کربلا کا منظر ہے. آج کے دور کے حسینی اس کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں. ایک حسینی 8-9 ماہ سے جیل میں پڑا ہوا ہے اور پاکستان کی قوم جو ہے، جو ہر وقت چیختی رہتی تھی ہمیں کوئی اچھا لیڈر نہیں ملا، ہمیں کوئی لیڈر اچھا مل جائے تو پاکستان بھی ترقی کر جائے. اب لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو چھڑانے کے لیے کوئی باہر نہیں نکل رہا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں دھرنا دے کے اٹیک کر کے جیل سے، اور پاکستانی عوام جو ہے کروڑوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل کے مارچ کرتے ڈیالہ جیل کی طرف اور اپنے لیڈر کو چھڑوا کر لاتے. لیکن نہیں، سب تماشا دیکھ رہے ہیں. اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، وہ بالکل مصری فوج کے نقش قدم پر چل کر اپنے مخالفین کو کچل رہی ہے. اور کچھ بعید نہیں کہ یہ عمران خان کا جو انجام ہے وہ صدر مرسی جیسا ہو جائے یا یہ کر دیں. اگر ہم اسی طرح خاموش بیٹھے رہے تو ایک وہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آ رہا ہے، اس کی بکواس ختم ہی نہیں ہوتی. آج پھر وہ بیان جاری کر رہا ہے جی، فوج کے خلاف بولنے والے جو پاکستانی نہیں ہیں. اور بھائی صاحب، فوج نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے، اس کے اوپر تنقید کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فوج کے خلاف ہم بول رہے ہیں ایز اے انسٹیٹیوشن. اور پھر فوج جو ہے اس کو یہ کہتے ہیں یہ ہمارا ایک قومی ادارہ ہے. بھئی یہ قومی ادارہ نہیں ہے، یہ ایک محکمہ ہے. حکومت پاکستان کا ایک محکمہ ہے، جیسے ایف آئی آر ہے، جیسے پولیس کا محکمہ ہے، لا انفورسمنٹ کی اور دیگر ایجنسیوں کی طرح یہ بھی ایک محکمہ ہے. ان کو اب سمجھ نہیں آتی ادارہ کیا ہے. کرکٹ بورڈ ادارہ ہے، ایپٹما ادارہ ہے، یہ جو پی ٹی ڈی سی ہے جو پاکستان ٹورزم والے ہیں، یہ ادارہ ہے. کیونکہ ان کی اپنی گورننگ باڈیز ہیں، ان کے اپنے سیٹ اپس ہیں، تو وہ ان کو ادارہ کہتے ہیں. جو محکمہ ہوتا ہے وہ حکم کے تحت بنتا ہے اور حکم کے مطابق کام کرتا ہے. کچھ حکم کا آئین میں لکھے ہوتے ہیں، کچھ گورنمنٹ دیتی ہے ڈے ٹو ڈے بیس پہ. تو فوج بھی ایسا ایک محکمہ ہے.
اب اس محکمہ پہلے یہ اپنے آپ کو ادارہ کہتا ہے، پھر یہ اپنے آپ کو ہی ریاست کہنا شروع کر دیتا ہے، پھر ریاست کے اندر ریاست قائم کی ہوئی ہے، پورے پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور پھر ان کے اوپر تنقید ہو تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر تنقید جو ہے وہ غداری ہو گئی ہے۔ اب لالا رؤوف ہے جو، اس پہ اٹیک ہوا تو اس کو تو آج ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ شیر کا بچہ کر رہا ہے۔ آج اس نے پریس کانفرنس کی اور کہا ہے کہ میرا زخم تو بھاجے گا، لیکن یہ جو زخم پاکستان پر لگا یہ کبھی نہیں بھرے گا۔ فوج کو سوچنا چاہیے، انہی غلطیوں کی وجہ سے بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ اب وہی جبر کا ماحول انہوں نے بلوچستان میں پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر یہ رجیم چینج آپریشن نہ ہوتا اور اس کے بدلے میں یہ فوج سارا یہ غدر نہ مچاتی تو پنجاب کے لوگوں کو فوج کا ہاتھ نہ لگتا، یہاں مسنگ پرسن نہ ہوتے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے۔ تو ابھی بھی ٹائم ہے اپنی غلطیاں درست کرنے کا۔ انلمیٹڈ ٹائم نہ ایک انڈیویجول کے پاس ہوتا ہے، نہ کسی قوم کے پاس ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو خود کا شملہ انہوں نے فوج نے فروری میں کیا تھا، فارم 47 کے تحت جو سیٹ اپ بنا دیا تھا، اب وہ سیٹ اپ چل نہیں رہا۔ اب آج بھی سیاست تو عمران خان کے گرد ہی گھوم رہی ہے۔ اس کو کون پوچھتا ہے شہباز شریف کو، اور یہ کیا بیچتا ہے؟ تو جب تک پولیٹیکل جو ہے استحکام نہیں آئے گا، اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، تو معاشی سرگرمی کیسے شروع ہوگی؟ اور اگر معاشی سرگرمی شروع نہیں ہوگی تو ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ آپ اپنے قرضے کہاں سے واپس کریں گے؟ اور اپنے لوگوں کو جاب اپرچونٹیز کہاں سے دیں گے؟ جب انویسٹمنٹ آتی ہے، نئے پروجیکٹ لگتے ہیں تو لوگوں کو نئی جابیں ملتی ہیں، اور پھر بے شمار انڈسٹری اس کے ساتھ چلتی ہے، کیونکہ جہاں کام شروع ہوتا ہے وہاں سپلائز کی مانگ ہوتی ہے، تو پاکستان کی انڈسٹریوں کا پہیہ چل پڑتا ہے کہ وہ وہاں پہ اپنا مال سپلائی کرتی ہیں، سیمنٹ والے سپلائی کرتے ہیں، اینٹیں سپلائی کرتے ہیں، ورکر جاتے ہیں، اسکل لیبر جاتی ہے، ان اسکل لیبر جاتی ہے، اور دیگر سپلائیز ہوتی ہیں بے شمار، وہ ساری، تو پورا ایک سیٹ اپ چل پڑتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی ڈھونس ڈانڈی سے چلا کے ملک کا بیڑا ہی غرق کرنا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو پھر ملک تو پھر تباہ ہو جائے گا۔ اب انڈیا نے $600 بلین رکھے ہوئے ہیں، اور پاکستان $8 بلین کے لیے IMF سے منتیں مانگ رہا ہے، اور اس کنڈیشن میں اگر کوئی جنگ یا خدا نخواستہ کوئی اتنے بڑے فرق کے ساتھ، تو ویسے بھی جنگ لازم ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے پاس اگر $600 بلین ہو اور یہی کنڈیشن انڈیا کے پاس ہو تو پاکستان تو ظاہر ہے پنگا لے گا، پھر اسی طرح انڈیا بھی لے گا۔ تو اگر خدا نخواستہ کل کو ایسی سچویشن ہو گئی تو پھر تو پاکستان تو کیا 8-10 دن کی بھی نہیں جنگ نکال سکتا۔ ان کے پاس کیا ہے، 8-10 دن کے ریزرو ہوں گے، آئل شائل اور یہ وہ ساری سپلائی ختم ہو جائے گی۔ اور فوج چلتی ہی عوام کے پیچھے ہے، جب عوام اس کی بیک پہ کھڑی ہو تو فوج ہوتی ہے، عوام اس کی بیک پہ کھڑی نہ ہو تو وہ ایک غاصب گروہ ہوتا ہے۔ وہ اس غاصب گروہ کی پھر کون حمایت کرتا ہے، کون اس کے پیچھے جاتا ہے؟ ہمارا کام تھا بھائی بات کرنی، آگے کوئی سمجھے، جو سمجھے اس کا بھی بھلا، جو نہ سمجھے اس کا بھی بھلا۔ اور ڈاکٹر معید کیا کرتا ہے؟ اب تک اتنا ہے۔ خدا حافظ۔